بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، قبلہ شاہ صاحب پھر 7-8 دن کے بعد واپس آئے ہیں اور انہوں نے انڈیا میں ہونے والے ایک مناظرے پر کچھ تبصرہ فرمایا۔ طویل تبصرے کے بعد آخر میں ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے بات گول مول کر گئے کہ فریدی صاحب، ہم آپ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا دعویٰ بیان کریں اور مناظرے کی شرائط بیان کریں۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اپنی کئی مجالس کے اندر اپنا دعویٰ بھی بیان کر چکے ہیں، بلکہ ان کے دعوے کا رد کر چکے ہیں، ہمارا تو کوئی دعویٰ ہے ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے مناظرے کی شرائط بھی بتائی ہیں، اپنا دعویٰ بھی بتایا ہے، لیکن شاہ صاحب نے آپ کے کسی سوال کا ابھی تک جواب نہیں دیا، سوال در سوال کر کے عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سے بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید ہم کچھ علمی کام نہیں کر رہے، انہوں نے آپ کا دعویٰ پوچھ لیا اور مناظرے کی شرائط پوچھ رہے ہیں پھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامت اللہ صاحب گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب موج والے بندے ہیں۔ صحیح ہے۔ جب انہیں یاد آتا ہے تو کوئی نہ کوئی پھول چڑی جو ہے نا یہ چلا دیتے ہیں۔ چلو، وہ بنگلور کے مناظرے سے متعلق بات تھی تو ٹھیک ہے، لیکن ہم سے جو شرائط مانگ رہے ہیں وہ کس بنیاد پر مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا دعویٰ صدیوں سے ہے، جو فقیر نے الحمدللہ دفن کر کے اس کے کل بھی پڑھ دیے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دعوے پر ان کا حکم بھی موجود ہے۔ صحیح۔ یہ حکم بھی لگاتے ہیں کہ جو شیخین کی علیہم الرضوان کی افضلیت کو نہیں مانتا وہ دال ہے مدل ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے ہزاروں مرتبہ شاہ صاحب سے اس پر دلیل مانگی ہے۔ جب حکم شرعی بیان کرنا ہو تو اصول یہ ہے کہ دلیل بھی شرعی ہو اس کے قوت میں۔ صحیح۔ اگر ان کے پاس کوئی شرعی دلیل ہوتی یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس ہوتی یا کسی بھی اکابر کے پاس ہوتی تو اس دعوے کے ساتھ جو حکم لگایا تھا اس حکم کی قوت میں کوئی دلیل دیتے۔ دلیل نہیں کسی کے پاس، میں نے یہ سارا چھان بین کر لی ہے۔ صحیح۔ ہاں، اہل سنت ہونے کا روب الگ بات ہے۔ صحیح۔ تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے کہ میں نے اس دین پر یقین کیا ہے جو آفاقی دین ہے، مذہبی دین نہیں ہے۔ صحیح۔ اہل سنت اپنا روب ڈالتے ہیں، اہل تشیع اپنا روب ڈالتے ہیں۔ اب جب ہم نے ان کے روب کا جائزہ لیا ایک تحقیقی دقت نظر سے تو دونوں پھوکے نظر آتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ جہاں جو مسائل میں ہیں، جو مسلمات ہیں وہ تو الگ بات ہے نا جی۔ جو ان کی ترجیحات اور شناختیں ہیں، جو مسائل، مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر، یہ اہل سنت کی شناخت ہے۔ ایسے ہی۔ هو المذہب المعروف اہل السنہ والجماعہ، یہ تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ صحیح۔ جب میں نے اس مذہب معروف کے دلائل پڑھے تو سب سے بڑا جھوٹ نظر آیا، اس لیے میں نے کتاب کے ٹائٹل پر لکھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر لگایا جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ صحیح۔ ابھی تک میرے اس دعوے کو نہیں توڑ سکے۔ صحیح۔ صحیح۔ یہ ایسے ہی دعوے شعوے کرتے ہیں اور دلیلیں بھی ان کی ایسی ہی ہیں جس طرح کے دعوے ہیں۔ تو دعویٰ ان کا موجود تھا اور اس پر حکم بھی موجود تھا۔ ہم نے تو ابھی تک نہ دعویٰ کیا ہے نہ حکم لگایا ہے۔ صحیح ہے۔ ہم نے تو اپنا موقف ہی نہیں دیا ابھی تک۔ تو ہم نے جو ہے ان کے موقف کی جو ہے نا تیا پانچا کیا ہے اور ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، ان کو بھاگنے کے لیے بھی راستہ اب نہیں ملتا۔ صحیح۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کا قرآن الحم سے لے کر والناس کی سین تک سارا سچا ہے، بے شک۔ اس پر صحت اور سکم کا کوئی چکر نہیں ہے۔ اس میں سے آپ اپنے دعوے کی عظمت میں ایک حرف دکھا دیں بطور نص جو ثقلین اور شیخین کے مابین مفاضلے پر نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ صحیح۔ یہ نہیں دکھا پا اور قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر میں نے کہا تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ کو حکم دیا گیا لتبین للناس ما نزل الیہم، جو کچھ نازل ہوا ہے حبیب آپ اس کو کھول کھول کر جو کچھ بھی نازل ہوا انگ انگ اس کا بیان کرو۔ حضور نے کیا۔ آپ نے بھی کسی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد کسی آیت کے کنٹیسٹ میں کسی تصور میں ایک حرف بھی نہیں بیان فرمایا اس مفاضلے پر۔ پھر آگے اصحاب رسول آیا ہے، انہوں نے بھی اس مفاضلے پر کوئی حرف نازل۔
تو جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ یہاں مفاضلہ ہے کہ نہیں ہے. صحیح ہے. 600 سال بعد راضی کو پتہ چل گیا اور 1300 سال بعد اعلیٰ حضرت کو پتہ چل گیا اور اب شاہ صاحب کو پتہ چلا ہوا ہے. صحیح ہے. انہوں نے مذاق بڑھنا ہے کیونکہ یہ مذاق کرتے ہیں نا جی. صحیح صحیح. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ اصحاب رسول میں بھی کسی نے بھی ایسا نہیں کہا کسی آیت کے کنٹیسٹ میں. میں بار بار مطالبہ کر رہا ہوں. ابھی تو یہ اپنی جان نہیں چھڑا پائے, میں کیا دعویٰ بیان کروں اپنا. صحیح. ابھی تک تو پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچ گنا. صحیح ہے. ابھی تو یہ نچوڑے جا رہے ہیں, یہ بھاگ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ شاہ صاحب کے علاوہ بھی کچھ لوگ مغزماری کر رہے ہیں لیکن کسی کو کچھ مل نہیں رہا. میں نے کہا تھا کہ نصوص پر مبنی جو عقیدہ ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے. بے شک. نصوص کی دلالت بھی اس عقیدے میں قطعی اور ثبوت بھی قطعی ہو. تو ان کے پاس تو ظنی ثبوت بھی کوئی نہیں ہے. یہ حجرہ ساز تصور دین تھا اور تھونپ دیا گیا امت پر. صحیح. اور بنو امیہ کی خواہش پر. اس پر تو میں الگ سے گفتگو کروں گا نا. بہرحال شاہ صاحب نے شرائط کیا طے کرنی ہیں, ان کے پاس کیا شرائط ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جب کلام الہی میں شک کوئی نہیں نا جی تو پھر ہم شرائط ہی آیات الہیہ کی روشنی میں بیان کریں گے. یہ جو وضعی اور استقرائی باتیں ہیں نا یہ ہم نے کھنگالی ہوئی ہیں. صحیح صحیح. پھر وہ کہتے ہیں کہ اصول اہل سنت کے تحت. اب کس اصول کے تحت آپ کو شرائط بیان کروں. اہل سنت کے ابتداء 4 مکاتب فکر ہیں. شوافے کے اپنے اصول ہیں, حنابلہ کے اپنے اصول ہیں, مالکیوں کے اپنے ہیں اور احناف کے اپنے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی جی. اور ایک دوسرے کے اصول کو وہ نہیں مانتے, استقراءات کو نہیں مانتے. اپنے وضع کردہ اصول کے مطابق وہ استنباط اور استدلال کرتے ہیں, استشہاد کرتے ہیں, اخذ مسائل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر آگے چلیں. یہ تو ایک فروعات کا ایک تسلسل تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ان کا ارشاد ہے کہ یہ اصول میں سے فروع میں سے نہیں ہے. واہ. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس اصول کی کہیں بھی کوئی نظیر نہیں ملی. واہ. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک. لا بالی میں بھی کبھی کسی نے نہیں کہا. واہ. یہ تراشا ہوا تصور دین ہے. صحیح. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قرآن نذیر للعالمین کی ذات پر نازل ہوا ہے, رحمت للعالمین کی, اور ہدی للناس بن کر آیا ہے. ہدی لأہل سنہ نہیں بن کر آیا, لأہل تشیع بن کر نہیں آیا, ہدی للناس ہے. ہم تو اس کو آفاقی اور یونیورسل اسٹیٹس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. صحیح. تو جو استدلالات یہ استشہادات انہوں نے اپنے وضع کردہ اصول, دیکھو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یعنی قرآن کو اصول نہیں مانتے, اپنی فکری اختراعات کو استقراءات کو اصول مانتے ہیں اور اس اصول کے تحت یہ قرآن پڑھتے ہیں. صحیح. پھر حدیث پڑھتے ہیں, پھر سچائی کہاں ملے. تو ہم چاہیں گے اگر اصول کی بات کرنا چاہتے ہیں شاہ صاحب تو پھر اصول قرآن سے بڑا اصول کیا ہو سکتا ہے, اس کی روشنی میں ہم شرائط طے کر لیں گے. واہ. صحیح. ٹھیک ہے نا. جب بات ہی قرآن سے ہے ہم اصول بھی قرآن سے لیتے ہیں اور قرآن کے اصول کے مطابق پھر اسلوب کلام پر گفتگو ہو جائے گی. پھر ان کا جو موقف ہے اس پر جو دلائل یہ دیتے ہیں اس پر میں معارضہ دوں گا اور اس کا وہ جواب دیں گے. میں نے تو ابھی نہ موقف دیا ہے نہ ابھی میں نے دینا ہے, کیونکہ الحمدللہ میرا موقف ان سے بھارا ہے. صحیح صحیح. ان کے قد سے بڑا ہے. واہ. ہاں. ابھی تو یہ ان کو میں تھوڑا سا جو ہے نا چوگا ڈال رہا ہوں کہ آئیں میدان میں. یہ تو پہلے ہی باٹی ٹیک گئے, گھر میں چلے گئے. صحیح. ابھی تو میں نے کراچی الحمدللہ جانا ہے. تاہم اصول قرآن نے جہاں اصول دیے ہیں نا مناظرے کے, ہم وہی سے شروع کریں گے اور قرآن کے اسلوب میں کریں گے, قرآن کی روشن آیات میں کریں گے, نصوص میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں قرآن سے اگر کوئی بڑا علمی خزانہ کہیں موجود ہے تو پھر ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحیح. پہلے قرآن سے. اگلی بات, شاہ صاحب نے بار بار مذہب سے متعلق بات کہی تو میں نے کہا بھی چلو میرا تو کوئی مذہب نہیں نا آپ کے نظر میں, آپ کا تو ہے نا. صحیح. تو آپ اپنے مذہب کی تاریخ دے دیں. کوئی تاریخ نہیں ہے,
میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا نہیں تھا کہ بھائی زمانہ رسالت میں شیعہ سنی کا کوئی اب نہیں تھا، ایسے ہی ہے. خلفاء راشدین المہدیین علیہم رضوان کے درمیان زمانے میں بھی کوئی نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ نے قتل کروایا، پھر الزام در دیا مولا کائنات پر. اور جو حضرت عثمان کے عقیدت مند تھے، شیعہ تھے یا عثمانی ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے جناب سب و شتم کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنا غضب کا اظہار کرنا شروع کر دیا. مولا کائنات کو پتہ چلا کہ یہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے وضاحت دے دی کہ ایسا ہم نہیں کرنے والے، نہ کرتے ہیں، ہمارا شعار ہے. تو پھر یہ مولا ہی چڑھ دوڑے. اب چونکہ بنو امیہ یہود و نصارہ کی آغوش میں پلے ہیں، یہودیوں کی، تو وہ چکر بازی تو جانتے ہیں نا جی. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یہ دیکھو علی کے ماننے والے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. علی کو کسی دور میں کبھی صحابی نہیں مانا گیا، اور یہ بھی نہیں مانتے. یہ بریلوی علی کو صحابی نہیں مانتے. میں شورٹ چاٹ بات کرتا ہوں. اگر مانتے ہوتے تو جس طرح شیخین کی توہین کفر ہے، علی کی توہین کو کفر کیوں نہیں کہتے؟ واہ، نہیں مانتے یہ. صحیح. نہ انہوں نے کبھی اہل بیت مانا ہے. یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں صرف لوکاں دیاں لتراں تو دڑن واسطے، بے لوکاں ٹکر نہیں دینا سانو. صحیح. اور کچھ نہیں، انہاں دے اندر بڑے کالے نے. اگر مانتے ہوتے تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ علی کی صحابیت دوسرے صحابہ سے کتنی چھوٹی ہے؟ واہ واہ واہ. علی اقدم ہیں واہ 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 واہ. صحابیت کی حرمت میں. واہ. علی اقدم ہیں، اول من صلی، واہ، اول نماز پڑھنے والے ہیں، اور اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہونے والے ہیں. علی کا باپ تو ویسا ہی سبحان اللہ. بے شک. تو بہرحال یہ علی کو اگر صحابی مانتے ہوتے، اور آج بھی میں کہتا ہوں اگر ان کے ہاں علی صحابی ہیں تو پھر میدان میں آ کر کہیں جو علی کی توہین کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. یہ کبھی نہیں کہیں گے. پچھلی کئی ویلاگز کے اندر ہم نے کہا تھا شاہ صاحب تم سید کا ٹائٹل لگاتے ہو، میری ایک شرطوں میں سے یہ بھی شرط تھی یا تو سید کا ٹائٹل ہٹا دو، لیکن بڑا ڈھیٹ آدمی ہے یہ. صحیح. ضد کا پکا ہے. اور مجھے کراچی کے زعماء نے بتایا کہ یہ جاہل آدمی ہے. اچھا. اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر میں ایسے لوگوں سے بات کروں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. پہلے اپنا وجود تو ثابت کریں کس کیلیبر کے یہ لوگ ہیں. صحیح ہے. اور آئے میدان میں نے کہا تھا کہ مقتدر شخصیات ہیں وہاں اہل سنت کی، یہ مفتی منیب الرحمان صاحب یا دوسرے جو مظفر شاہ صاحب ہیں، جی جی، وہ ان کو نمائندہ کے طور پر بنا دیں، ان کی تصدیق کر دیں یا ان کے مجلس میں بیٹھ جائیں تو میں انشاءاللہ ان کے سامنے بیٹھ کر بات کروں گا. صحیح ہے. شرطیں بھی نہیں ہوگی، گفتگو بھی نہیں ہوگی، بات بھی نہیں ہوگی. ہم قرآن کے طالب علم ہیں. صحیح ہے. پہلے قرآن ہے، اہل سنت بعد میں ہے، صحیح. اہل تشیع بعد میں ہے. سمجھا کہ قرآن کی جو آفاقی تعلیمات ہیں ہم ان کی روشنی میں قواعد بھی، ضوابط بھی، شرائط بھی طے کریں گے. صحیح. پھر اس پر بات کریں گے اس مسئلے پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم نے ان کے مذہب سے متعلق ان کی جو بیان کردہ جہالتیں تھیں ان پر ان کو ننگا کیا ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اور کتنا ننگا ہونا چاہتے ہیں یہ. ابھی تو الحمدللہ 164 معارضے کا میں نے بات کی تھی نا کہ 164 معارضہ اس پر ان کی بیان کردہ دلائل پر میرے پاس موجود ہے. وہ تو جب ہی کب پیڑ لگے گا تو پھر اللہ کے فضل سے ہم پیش کریں گے. صحیح صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ شاہ صاحب نے نہ تو اپنی تاریخ بیان کی، نہ ہی ان دو بزرگوں کے مصدقہ تائیدات بیان پیش کی، نہ ہی ان کا اپنا کوئی وجود ہے وہاں. صحیح. ٹھیک ہے. خود یہ کہتے ہیں کہ علم میں برابر ہوں. چلے پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس علم کے کتنی اسناد ہیں یا کہاں کہاں کا علم ہے، اور ہم بھی اپنا پیش کر دیں گے. ہاں صحیح ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نے خود کو کبھی عالم نہیں کہا، نہ کہوں گا. صحیح. میں تو ایک طالب علم ہوں، کاشتکار ہوں. سمجھا گی نا. تو جو ان کی علمی بصیرت ہے وہ ساری جانتا ہوں، صحیح. توڑ بریلی شریف تک. احترام ہر ایک کا اپنی جگہ ہے، لیکن تحقیق کی دنیا میں دلائل کی قوت، صحیح، اور علمی بصیرت کا ایک جو طریقہ کار ہے وہ تو ضروری ہے نا جی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تاریخ نہیں بیان کی. اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے یہ ترجمان بنتے ہیں مسلک حق کا اہل سنت،
بریلی شریف کے ترجمان ہیں، تو اعلیٰ حضرت تو خود لکھ گئے ہیں کہ ہم شیعہ اولا ہیں۔ واہ، اسی پر بات کر لیں، کیا بات ہے، صحیح ہے۔ اور بھی بڑے سارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شیعہ اولا ہیں۔ تو بھائی جب یہ شیعہ اولا ہیں تو پھر اب شیعہ اخرا سے کیوں پنگا لیتے ہیں؟ واہ واہ واہ، صحیح ہے، کیا بات، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کے شیعہ اور تھے اور آج کے اور۔ میں نے بتایا کہ اس وقت کے جو شتام روافظ تھے، خبیث، زائغ، جائر، پتہ نہیں کیا کیا، مطلب 19 قسمیں میں نے بیان کی تھی روافظ کی، سمجھا گی؟ تو اس ٹائٹل پر شاہ صاحب کبھی نہیں آئیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ مات کھا چکے ہیں، ہماری گفتگو تو ہو چکی ہے بالکل، جو ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق تھی۔ اب ان کے پلے کچھ ہوتا تو 2 قدم آگے چلتے، تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ ویسے بھی دیکھیے نا، ہماری یہ صرف شاہ صاحب کا تو عقیدہ نہیں ہے نا، بالکل، تو نہ ہی شاہ صاحب ساری امت کے جناب اہل سنت کے ٹھیکیدار ہیں، نہ ہی کبھی ان کو کبھی کسی نے گھاس ڈالا ہے۔ صحیح ہے کہ آپ کا یہ ایک تقدس ہے، بھرم ہے، آپ لہذا لیڈ کریں اہل سنت کو، نہ کبھی ڈالیں گے۔ وہ سارے مقامی علماء جانتے ہیں اور مجھے انہوں نے ہر ایک چیز ایچی پیچھے بتا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اب ضروری ہے کہ وہ شاہ صاحب اپنا وجود ثابت کریں، صحیح، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے بعد پھر وہ تصدیقات مہیا کریں۔ جب مجھے پتہ چلے گا کہ میں کسی غیرت مند کے سامنے جا رہا ہوں، کسی مرد میدان کے پاس جا رہا ہوں، تو پھر تو مجھے اندازہ ہوگا نا کہ میں نے جانا ہے۔ اور میں نے تو ان کو ان کی ماں کی غیرت دلا دلا کر تھک گیا، نہیں آئی غیرت، ایسے ہی ہے۔ یعنی مروان بن الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے، میں نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے وہ 3 مرتبہ کافر ہیں، یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کہیں گے۔ میری مناظرے میں شرط یہی ہے کہ اگر سید کہلوانا ہے تو پہلے ان کی تکفیر کرو، کیونکہ یہ اصول آپ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اصول ہے نا جی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اجزائے وجود رسالت ہیں اہل بیت، ہے نا ایسا؟ جب یہ بات ایسی ہے کہ اجزائے وجود رسالت ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہی لکھتے ہیں کہ نالین کو نویل کہنے والا، علوی کو الیوی کہنے والا کافر ہے۔ تو پھر کیوں نہیں کہتے جنہوں نے حضرت زہرا پاک کو ننگی گالیاں نکالی ہیں، مولا کائنات کو ممبروں پر چڑھ کر گالی نکالی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو جب میری کتاب آئے گی تو ان کا کچا چھٹا کھلے گا، یہ کس پانی میں اور کہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو اسرائیل میں جگہ ملے، یہاں ملے بھی نہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس سارے اموی دین کا تانا بانا مائنڈ سیٹ ٹوٹل ادھر سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور شرائط طے کریں گے، لیکن آپ اپنا وجود پہلے ثابت کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس تاریخی اعتبار سے صحیح۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو فرما رہے ہیں کہ شیعہ اولا ہم ہیں، تو وہ بتائیے وہ ان کی اولائیت کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ صحیح، کیا اس زمانے میں تھے، مولا کائنات کے زمانے میں جب تشیع کا ایک اصل وجود قائم ہوا اس وقت کا، شیعہ نے علی کے ٹائٹل پر یا شیعہ نے عثمان کے ٹائٹل پر؟ شیعہ اولا جو ہیں یہ عثمانی شیعہ ہیں یا علوی شیعہ ہیں؟ واہ واہ واہ، صحیح، ٹھیک، ایک تو یہ طے کرنا ہوگا۔ اگر یہ عثمانی شیعہ ہوں گے تو پھر ہم دوسری طرف سے بات کریں گے، علوی شیعہ ہوں گے تو پھر علویوں سے علویوں کی زبان میں بیعت کریں گے، صحیح بات ہے۔ اور پھر ان سے پوچھو کہ جب شیعہ اولا آپ رہے پھر آپ نے برقع کیوں دوسرا پایا، رنگ برنگا؟ صحیح، اب یہاں آ جاؤ نا جی، اہل سنت کثرہ اللہ تعالیٰ احناف جو ہیں یا شواف مالکی وغیرہ، ان کا ایک اپنا اسلوب تھا، فروعات کے اوپر ان کا ایک اختلاف اور ایک تحقیق تھی اپنی، اور اس وقت دنیا ٹیلی کمیونیکیٹ نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے معاملات پیدا ہوئے، جس کو جو میسر آیا اس نے استنباط کیا، استدلال کیا اور امت کو دین سکھایا، مسائل کو حل کیا۔ اب یہ چلتا 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 پھر یہ اس کے اندر بھی کئی مطلب اشاعرہ الگ ہو گئے، ماتریدیہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر آگے چلتے 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 جناب والا اب یہاں برِ صغیر کے اندر جو عالمی سطح پر ٹائٹل دیا جاتا ہے، یہ 3 تشخصات ہیں۔ دیوبند کو بھی اہل سنت، اور وہ خود بھی اہل سنت کہتے ہیں خود کو، حنفی ہیں، بریلوی بھی اہل سنت، اور اہل حدیث بھی اہل سنت کے ہی اس میں آتے ہیں شیعوں کے مقابلے میں۔ اب یہ چونکہ نکھر کے آگے کہ میں بریلوی ہوں، 2 اہل سنتیں گئی نا، وہ کدھر ہیں؟ صحیح ہے،
ساری عمر یہ ان کی تکفیر کرتے رہے، ہن انہی کے بھانڈوں میں کھا رہے ہیں۔ واہ 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 یہ ہے ان کا نڑی ڈٹا۔ صحیح۔ حسام الحرمین کو یہ وہی الہی سمجھتے رہے، آج وہ پاؤں میں روند رہے ہیں اور ان کے ساتھ جفیاں ڈال رہے ہیں، الگ ہو رہی ہیں، سیاستیں اکٹھی ہو رہی ہیں، مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا اب آئیے بریلوی۔ اب بریلویوں میں بھی کئی طبقات ہیں، رضوی ٹولہ الگ ہے، عام بریلوی الگ ہے، پھر ان کے اندر بھی کئی طبقات ہیں۔ اب تو وہ میں نے مشرف سے کہا کہ اس زمانے میں جس وقت اس کو سپرمیسی ملے تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس سپرمیسی ہے، ٹائٹل ہے، پاور ہے، اور خود کو سید بھی کہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اور اہل بیت علیہ السلام نے، اصحاب رسول اللہ مردوان نے جس دین کی حرمت میں اس اذیت ناک مراحل سے گزرے کہ وہاں اذیتوں کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، تو اس دین کے احیاء کے لیے، اس دین کے ٹائٹل کے لیے آگے علماء صوفیاء نے کام کیا، پھر اس کے بعد اسی دین کے ٹائٹل پر یہ پاکستان حاصل ہوا ہے، اور آپ سپرمیٹڈ ہیں یہاں اس وقت سب سے بڑی طاقت ہیں، تو آپ اسلام کو نافذ کریں۔ اس نے کہکا لگایا، لگا ڈاکٹر صاحب کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا اسلام اللہ کا جو دین ہے۔ کیا میں نے کہا وہ اللہ کا دین جہاں تھا وہیں ہے۔ واہ، اس وقت ملا کا دین چلتا ہے، جتنے مولوی اتنے دین، میں کس مولوی کے دین کو جناب والا نافذ کروں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ امت کو تقسیم در تقسیم در تقسیم، اب دو مولوی ختموں کی روٹی پر لڑ پڑیں تو مذہب وکھرے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی میرے ساتھ کئی تجربے ہوئے ہیں ایسا۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب ویلکم، ہم انشاءاللہ حاضر ہو رہے ہیں، اور جتنی آپ کی شرطیں شرطیں ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہوں اور قرآن کی روشن آیات سے مترشح ہوں۔ صحیح۔ استقراءات ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں، صحیح۔ ہم منزل من اللہ حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں، واہ، اور وضعی مصطلحات پر نہیں رکھتے یقین۔ ہاں، جس اصطلاح کے پیچھے دلیل شرعی قرآن کی صورت آیت بول رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بول رہی ہے، ہم اسے مانیں گے۔ صحیح، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ٹائٹل دیا ہے قرآن کریم۔ بالکل۔ تاہم یہ بات انشاءاللہ العزیز ہم شاہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اپنا تاریخی پس منظر دلیل کے ساتھ صحیح، اور وہ مذہب بیان کریں جس کا تعلق ذات رسول سے ہو، واہ، اور وہاں سے اس مذہب اور مسلک کی سرٹیفیکیشن موجود ہو واہ، ایز اے مذہب۔ صحیح 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 بات ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر بات کریں گے، پتہ چلے گا کہ آپ کا مذہب دربار رسالت میں رجسٹرڈ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ میں نے پچھلی اس میں کہا تھا کہ یار لفظ شیعہ تو ملتا ہے، علی جی جی، تو اور تیرے شیعہ ہاں صحیح ہے، یہ مقام رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہیں نہیں حضور نے فرمایا تو اور تیرے سنی، یہ تیرے بریلوی یہ مقام رکھتے ہیں، صحیح صحیح، یہ نہیں فرمایا۔ تو ایک تو نصوص کی عظمت میں اپنا، یہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی کہا تھا کہ یہ جو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ہاں، اما انا علیہ و اصحابی، یہ اس پر کب ہیں؟ صحیح، جب یہ ثابت کرنا پڑے گا نا کو کہ ان پر یہ کب ہیں تو پتہ چل جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح۔ ان سے پوچھئے، یہ جو یزید کے باپ کو صحابی مانتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، تو یزید کا باپ تو براہ راست مولا کائنات کو گالیاں نکالا کرتا تھا، کیا اس سنت پر چلو گے؟ صحیح ہے، واہ، صحیح ہے، صحیح بات ہے۔ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے کیا آنا مانا ہے یا کیا کچھ کرنا کرانا ہے، ویسے شوق ملا کر لیتے ہیں، صحیح صحیح، تو کرنے دیں بے شک۔ تو یہ چیزیں انہیں ثابت کرنا ہوں گی، ایک تو اپنی جنم پتری بائی سرٹیفائڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، صحیح، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ دو شخصیات جو ہیں نمائندگی لکھوائیں، ہاں نمائندگی لکھوائیں، صحیح، وہ تشریف لے آئیں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ نہیں تو کم از کم وہ اپنے لیٹر پیڈ پر یہ بات لکھ دیں، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر مجھے جس مذہب سے کہے گا کہ میں جناب اللہ میں بھی اپنی شرط پیش کر دوں گا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں مطلب صدر مناظر کون ہوگا، معاون کون ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ تو باتیں وہاں کی ہیں نا، میں وہیں سے ہائر کر لوں گا، ہاں ٹھیک، ادارے لے لوں گا بریلوی مولویوں سے،
صحیح ہے. دیوبندیوں سے میں نہیں لوں گا, صحیح ہے. نہ شیعہ سے لوں گا, نہ ہی جناب والا اہل حدیثوں سے لوں گا, بریلویوں سے لے لوں گا جو ان کے طبقہ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیٹھ جائیں گے صحیح ہے. اور باتیں سنیں گے, یہ بھی کریں گے, میں بھی کروں گا, لیکن صرف قرآن پر رہنا ہے. سال لگ جائے, 2 سال لگ جائے, 10 سال لگ جائیں. ہاں یہ لکھ دیں کہ ہم قرآن سے نہیں ثابت کر سکے, ہاں پھر اگلی بات کریں گے. اچھا صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. صبح جب قرآن ختم ہو جائے گا نا تو پھر اگلی بات کہیں کریں گے. جب ابھی تو قرآن پاک موجود ہے نا جی جی. تو اپنے اس نقطۂ نظر کو یہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ بھی کیا ہوا ہے, دعوے پر دلائل بھی دیے ہوئے ہیں جو فقیر نے ادھیڑ دیے ہیں, اور ساتھ ساتھ حکم بھی لگایا ہوا ہے. میں نے ان سے ہزاروں مرتبہ تقاضا کیا ہے پچھلی ویلاگس کے اندر کہ یہ جو تم دال اور مدل کا تراشا مارتے ہو اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے, صحیح, تو وہ دلیل دیں. ہاں میں تو موقف اس وقت دوں گا نا جب میں آپ سے فارغ ہوں گا. ہاں صحیح بات ہے. ابھی تک تو میری اور آپ کی بحث اس پر ہے کہ آپ نے جو موقف دیا ہے میں اس کو, میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نارائن کی برکت سے اور اہل بیت کے تقدس کی حرمت کی برکت سے, حضور کے والدین کی برکت سے اور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فیضان کی برکت سے ایسا دفن کیا ہے کوئی چونکتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ ساتھ ساتھ کوئی گدگدی ہوتی ہے, باقی سب لوگ سوئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میرا معاملہ نہیں ہے. میں نے ذات کو نعوذ باللہ من ذالک, میری ذات کیا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ وحدہ لا شریک کے فضل اور احسان کی بات ہے. اور چونکہ اب ان کا سارا کچا چٹھا ننگا ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. صحیح. یہ تب یہ ایسی کڑوی باتیں کرتے ہیں. تو میٹھی میٹھی باتیں ہم کریں گے وہاں, صحیح, اور اسی موضوع پر رہیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. سال لگے, 2 سال لگے, 10, میں وہی رہوں گا, پابند ہوں. صحیح ہے. بجاب میں آؤں گا ہی نہیں, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا میں وہیں رہوں گا ان کے پاس. صحیح. اپنے گھر بلواؤں گا, ٹھیک ہے, اور وہ ساری چیزیں جو سہولتیں میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ ساری میسر کروں گا. تو وہ اللہ خیر سکھ رکھے. شاہ صاحب تھوڑا سا انتظار فرمائیں, بس 5, 7, 10 دن رہ گئے ہیں. الحمدللہ فقیر آیا, نعرے مار کر آیا. چلے صحیح, بہت شکریہ.